بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اور سامعین اور ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ رہے ہیں اور آپ بہت عافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مکمل سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اس وقت چونکہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے اور قربانی کا ایام بہت عن قریب ہیں اور اسی ذیل میں مسلمان قربانی کے لیے جانور لانے کو تیار ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو جانور کے لانے کے لیے کافی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اس ذیل میں چند باتیں جو جانور لانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں چند باتیں اور ضروری مسائل کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ جو اس وقت جس مسئلے کو قربانی کے حوالے سے درپیش ہے، جو مسائل پوچھے جا رہے ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا جن جانوروں کو ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں کہ ان کا شریعت کے اندر عمر کا کوئی تعین ہے یا نہیں ہے، یعنی ان کے لیے بھی کوئی خاص عمر کا ہونا ضروری ہے یا کسی بھی چھوٹے یا بڑے جانور کو ہم لا سکتے ہیں اور قربانی کر سکتے ہیں اور اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کا جواب اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ شریعت مطہرہ کے اندر قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ان کے لیے ایک خاص عمر کی تعین ہے، یعنی عمر متعین ہے قربانی کے جانور کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی چھوٹے جانور جیسے بکرا بکری، ان چھوٹے جانوروں کے لیے عمر جو ہے وہ 1 سال ہے، 1 سال کم از کم عمر ہے۔ اور جیسے بڑے جانور ہیں، بڑے جانور میں مطلب گائے، بھینس، بیل، بچھڑا، بچیاں، یہ جو بڑے جانور ہیں ان کے لیے کم از کم 2 سال عمر ہونا شرط ہے۔ اور ان جانوروں سے بھی جو بڑے جانور ہیں، مثلا اونٹ یا اونٹنی، ان اونٹ یا اونٹنی کی جو عمر ہے وہ کم از کم قربانی کے لیے 5 سال کا ہونا شرط ہے، یعنی 5 سال کے اونٹ یا اونٹنی کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر دمبا یا بھیڑ یہ اگر 6 مہینے کے ہوں تو 6 مہینے کے ہونے کی صورت میں یہ اتنا فربا یا اتنا صحت مند اور موٹے ہوں کہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہو رہا ہو۔ اور یہ معلوم کیسے ہوگا؟ مثلا آپ نے کسی بھیڑ یا دمبوں کے ریوڑ کے اندر آپ نے وہ 6 مہینے والے دمبا یا بھیڑ کو آپ نے داخل کر دیا اور ان کے اندر کوئی خاص تفاوت یا فرق نظر نہیں آ رہا، بلکہ 1 سال والے بھیڑ اور دمبے جیسے نظر آ رہے ہیں، تو تب وہ 6 مہینے کے اوپر سے والے دمبا یا بھیڑ کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ جو حکم ہے یہ حکم صرف دمبا اور بھیڑ کے لیے ہے۔ 6 مہینے کی جو قید ہے وہ قید جو ہے بھیڑ یا دمبے کے لیے جو ہے قید ہے۔ بھیڑ یا دمبے کے علاوہ بکرا بکری کے لیے 6 مہینے کی قید نہیں ہے، بلکہ 6 مہینے کی قید بھیڑ اور دمبا کے لیے ہے، اور بکرا بکری کا جو میں نے عرض کیا کہ 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ اب یہ بات کہ یہ جو عمر ہے، اس عمر کی جو تعین ہے، اس وقت جو زمانہ ہے فساد کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اور عام طور پر جو بیوپاری ہوتے ہیں وہ اپنے جانور کو بیچنے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں کہ بھئی یہ 2 سال کے ہو گئے ہیں۔ تو ہم آیا اس کا معلوم، اس کا تعین کیسے کریں کہ یہ جو 2 سال کے ہیں؟ جب تک کہ کوئی خاص جانور کے متعلق کوئی بہت ماہر ترین شخص ہو کہ جو جانور کو دیکھ کر ہی بتا سکیں کہ بھئی واقعی میں یہ 2 سال کا ہے، واقعی میں یہ 5 سال کا ہے، واقعی میں 1 سال کا ہے، تب تو ہو سکتا ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو یہ جانور ہیں ان جانوروں کا اکثر و بیشتر عمر کا تعین ہونا یعنی اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن شرط ہیں قربانی کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے عمر بتائی ہیں، یہ ان عمر کا ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ بات سمجھ لیں، اچھا اس بات کو یہ سمجھ لیجئے گا کہ جانور کی عمر کا آپ کو یقینی طور پر معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب یقینی طور پر معلوم ہونا کس طرح کا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اگر ذی الحج کے مہینے میں 1 ذی الحج کو کسی کے ہاں پہ کوئی بکرے کا بچہ پیدا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ بھئی فلاں گھر میں یا فلاں جگہ پر
بکرے کا بچہ پیدا ہوا، اب اگلے سال کے بقرہ عید میں ذی الحج میں آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جانور یا یہ بکرے کا بچہ جو ہے قربانی کے لیے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ ذی الحج کے مہینے میں اس بکرے کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس ذی الحج کے مہینے میں 1 سال کے بعد اس کا سال مکمل ہو چکا ہے۔ اب سال مکمل ہو چکا ہے، یہ آپ کو یقینی معلوم ہو چکا ہے۔ اور یہی مثال گائے کی ہے، اور یہی مثال اونٹ یا اونٹنی کی ہے کہ 5 سال پہلے ایک اونٹنی کے بچے کو آپ نے دیکھا کہ پیدائش ہوئی، 5 سال بعد آپ نے دیکھا کہ، تو آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے۔ اسی طرح گائے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہیں کہ 2 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ کسی کے ہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، 2 سال بعد آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ اس جانور کو دیکھ کر، یا آپ کے گھر پہ ہی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کو یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب تو ان کے لیے دانتوں کا ہونا شرط نہیں ہے، دانت کا آنا یا نہ آنا وہ شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ فی زمانہ فساد کا زمانہ ہے، اور عام طور پر بیوپار جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ اپنے جانور کو بیچنے کے لیے عموماً یہ قسمیں کھا کر بولتے ہیں کہ بھئی یہ 2 سال کے ہو چکے ہیں، یا یہ 5 سال کے ہو چکے ہیں، یا یہ 1 سال کا ہے، تو اس وجہ سے کہ تاکہ ان کو جانور بیچنے کے لیے تو پھر اس لیے دانتوں کی جو یہ علامت بتائی گئی ہے، یہ احتیاطاً کہ بیوپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے احتیاطاً دانت کو عمر معلوم کرنے کے لیے ایک علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ جانور کے جو دانت دیکھے جاتے ہیں، چیک کیے جاتے ہیں، یہ ایک علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور، اس میں جو کم عمر کا جانور ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتا۔ دانت کی جو علامت بتائی گئی ہے، یعنی کہ جو 2 دانت ہوتے ہیں، وہ دانت دیکھ کر عموماً اکثر و بیشتر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے 2 سال کے ہو چکے ہیں، 2 سال سے کم میں جو ہے عموماً یہ دانت نہیں آتے، تو یہ ایک علامتی طور پر ہے۔ لیکن اکثر یقینی غلبہ کیا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے ہاں 1 سال کا بچہ پورا ہو چکا ہے، بھلے اس کے بعد دانت آئے یا نہ آئے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں علامت کے طور پر ہے، اور اس لیے کہ اس میں کم عمر کے جانور میں نہیں آ سکتا۔ تو جب نہیں آ سکتا تو یہ دانت دیکھ کر، چیک کر کے آپ کو عمر کا اندازہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، زیادہ عمر کا آنا ممکن ہوتا ہے، یعنی دانت جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، 4 دانت ہیں، تو اس سے تو اور زیادہ یقینی ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح عمر کے اعتبار سے یہی حکم، یعنی قربانی کے جانور کے لیے جو عمر کی تعین کی گئی ہے، عمر کا جو حکم بتایا گیا جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے، تو یہی حکم عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے عقیقہ کا جانور لاتا ہے، تو اس عقیقے کے جانور کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی عمر کا جو خاص تعین ہے، جو حکم ہے کہ کیا عمر ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی عقیقے کے بھی وہی حکم ہے جو حکم قربانی کے لیے ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ویسی جانور لاتا ہے گوشت کھانے کے لیے، جو قربانی کی نیت نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ جانور لاتا ہے کھانے کے لیے، یا پھر نفلی طور پر نفلی صدقہ کے طور پر وہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، یا اسی طرح معین نظر مانی چاہیے کہ نظر ماننے کے طور پر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کسی عمر کا ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ جو عمر کی قید ہے یہ قربانی کے لیے ہے اور عقیقے کے لیے ہے۔ یعنی کوئی شخص عقیقہ کرنا چاہیں یا قربانی کرنا چاہیں تو ان کے لیے جو عمر متعین کی گئی ہیں، جو عمر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہی عمر ہے۔ ان مسئلے کو خلاصے کے طور پر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ عمر جو ہے بکرا یا بکری، ان کی عمر 1 سال ہے، 1 سال ان کی پوری ہونی چاہیے کم از کم عمر۔ اور بڑے جانور گائے، بھینس، بیل، بچھڑا، بچیاں، ان کی جو عمر ہے یہ کم از کم 2 سال کے ہونے چاہیے۔ اس سے بڑے جانور اونٹ یا اونٹنی، ان کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ تو ان کی قربانی کے لیے یہ ساری عمر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھیڑ یا دمبا، یہ اگر 6 مہینے کے بھی ہیں لیکن صحت اور جسم کے اعتبار سے اتنا صحت مند ہے اور اتنے موٹے ہیں اور صحت مند ہیں، تو ان بھیڑ اور دمبے کو
بھی 6 مہینے کے بعد 1 سال کا معلوم ہو رہا ہو تو پھر ان کی قربانی بھی درست اور جائز ہے۔ 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کا ہے، 10 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، تب بھی اگر وہ 1 سال کے برابر دکھ رہا ہے تو پھر ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو قید ہے یہ قید قربانی اور عقیقے کے لیے ہے، اور دوسری بات اس قربانی کے لیے ضروری یہ ہے عمر کا ہونا، عمر کا معلوم ہونا، اور جن جانوروں سے متعلق آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ بھائی یہ جانور واقعی یہ 2 سال کے ہیں۔ مثلا اس جانور کو آپ نے خود دیکھا کہ اس جانور کی پیدائش آپ کے گھر پہ ہوئی تھی، یا بکرا یا بکری وہ آپ کی نظر کے سامنے تھا، تو پھر یقینی طور پر ان کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ جب یہ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، اب ان کا دانت نہ بھی آئے یا دانت پورے بھی نہ ہوں تب بھی ان کی قربانی درست ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان احکام کو سمجھ کر، ان مسائل کو سمجھ کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔